اس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 1 فیئر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always fair and honest in his dealings with other people even before his نبوت، یعنی نبوت سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں منصف اور ایماندار تھے، یعنی وہ انصاف اور سچائی سے کام لیتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ He was known as the truthful and the trustworthy، یعنی انہیں صادق اور امین کے طور پر جانا جاتا تھا۔ صادق یعنی سچا اور trustworthy یعنی جس پر اعتبار کیا جا سکے۔ In his young age, he became a trader، یعنی انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا یا وہ تاجر بن گئے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ He traded with other people's money with great care and was very successful، یعنی دوسروں کے دیے ہوئے مال کی مدد سے وہ تجارت کرتے تھے اور اس معاملے میں وہ بہت احتیاط سے کام لیتے تھے اور وہ بہت کامیاب تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The people of Makkah were much impressed by his trading skills and fair dealing، یعنی مکہ کے لوگ ان کے تجارتی ہنر اور منصفانہ لین دین سے بہت متاثر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت مہارت کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور لین دین کے معاملات میں بالکل ٹھیک ٹھیک حساب کرتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ They had complete trust in him، یعنی انہیں ان پر مکمل اعتماد تھا، معاف کیجیے گا مکمل اعتبار تھا، یعنی یہ بات مکہ کے لوگوں کے متعلق کہی جا رہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر اعتبار کرتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ It was his honesty and fair dealing in business that impressed حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی کاروبار میں ان کی ایمانداری اور منصفانہ لین دین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متاثر کیا، یعنی ان کی یہ جو خوبی تھی وہ حضرت خدیجہ کو بہت پسند آئی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ She first entrusted her enterprise to him and later married him، یعنی پہلے انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کاروبار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور بعد میں ان سے شادی ہوئی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ All the people who had done business dealing with him before his نبوت had always praised his honesty and fair dealing، یعنی نبی پاک کی نبوت سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے ان کے ساتھ کاروباری لین دین کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور منصفانہ لین دین کی تعریف کرتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم gave great importance to fair dealing in business throughout his life and set himself as a role model for the whole world، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر زندگی میں کاروباری لین دین میں انصاف سے کام لینے کو بہت اہمیت دی اور اس معاملے میں انہوں نے تمام تر دنیا کے لیے خود کو ایک مثالی شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Many incidents can be quoted from the life of Rasul حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to show how just and fair he was in his business dealing with other people، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو نقل کیا جا سکتا ہے یا بتایا جا سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے کاروباری لین دین میں کس قدر انصاف سے کام لیتے تھے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Once the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم borrowed a camel
from someone and returned a better one. یعنی ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے ایک اونٹ ادھار لیا اور پھر اس کے بدلے میں اسے اس سے بہتر اونٹ دیا. آگے پڑھتے ہیں. Then he صلی اللہ علیہ وسلم said, The best people are those who pay off their debts joyfully. صحیح مسلم. یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے قرض کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں. اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں یا ساتھیوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے کاروباری لین دین میں اپنی عملی زندگی کے اندر انصاف سے کام لیں. یعنی وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ اپنی عملی زندگی کے اندر وہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، خاص کر کے یہ جو کاروبار کے معاملات ہیں، ان کے اندر وہ انصاف سے کام لیں. انصاف سے کام لینے سے مراد ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو اس میں اگر کوئی نقص ہو تو اس کو چھپایا نہ جائے. اس کے علاوہ جو بھی قیمت وغیرہ اس کی طے کی جائے تو وہ پوری ادا کی جائے اور وقت پر ادا کی جائے، اور ضرورت سے زیادہ قیمت کا مطالبہ نہ کیا جائے. اب آگے پڑھتے ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ reported the Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, The truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs. ابن ماجہ. یعنی ابن ماجہ میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک ایسا تاجر جو کہ صادق اور امین ہو، یعنی سچا ہو اور اس پر ایمان یعنی کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے، تو اس کا تعلق انبیاء، متقین اور شہداء سے ہے، یعنی وہ ان میں شمار کیا جائے گا یا پھر اسے ان جیسے درجات نصیب ہوں گے. اب آگے پڑھتے ہیں. The Rasul sallallahu alaihi wasallam also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ اپنے کاروباری لین دین میں ہیر پھیر یا شک و شبہ والی باتوں سے گریز کریں یا ان سے بچیں. اب آگے پڑھتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ reported the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم as saying, What is lawful is clear and what is unlawful is also clear. پہلے اس حصے کو سمجھ لیتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات قانونی ہے یا جائز ہے وہ بالکل صاف ہے، اور جو بات غیر قانونی یا ناجائز ہے وہ بات بھی بالکل صاف ہے یا واضح ہے. بٹ آگے پڑھتے ہیں. But between them are certain doubtful things which many people do not recognize. لیکن ان دونوں کے درمیان چند ایسے شکوک و شبہات ہیں جنہیں بہت سے لوگ پہچان نہیں پاتے. اب آگے پڑھتے ہیں. He who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless, but he who falls into doubtful things falls into what is unlawful. ترمذی. یعنی جو شخص ہیر پھیر یا شک و شبہ والی باتوں سے خود کو بچاتا ہے وہ اپنے دین اور اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا، یعنی اس کے اچھے عمل سے اس کا دین اور اس کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے. اب آگے پڑھتے ہیں.
But he who falls into doubtful things falls into what is unlawful. لیکن جو ہیر پھیر سے کام لیتا ہے وہ ایک ایسی بات کا شکار ہو جاتا ہے یا ایسی بات میں پڑ جاتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ ترمذی سے لی گئی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim. بخاری، یعنی یہ روایت جو ہے یہ بخاری سے لی گئی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو مال بیچتے وقت نرمی سے یا رحم دلی سے کام لے، مال خریدتے وقت بھی اور کوئی دعویٰ کرتے وقت بھی وہ یعنی نرمی سے کام لے، رحم دلی سے کام لے، تو اللہ بھی ایسے شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب آخری حصے کو پڑھتے ہیں۔ The companions of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم acted upon his teachings and following his golden examples in business dealing laid the foundation of a pious welfare society. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا اور ان کی سنہری مثالوں پر عمل کرتے ہوئے یعنی کاروباری لین دین سے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنہری مثالیں تھیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک دیندار یا پرہیزگار فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھی، یعنی ایک ایسا دینی معاشرہ جس میں سب لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں اور وہ اس میں خوشی خوشی رہ رہے ہوں۔ یہ لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے متعلق سوال جواب کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔